بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسٹوریا ٹی وی اساتذہ سے غازی محمد عبداللہ حاضر خدمت ہیں۔ ناظرین، قائد اعظم محمد علی جناح کے اثاثوں کے حوالے سے آج کچھ گفتگو ہوگی۔ اس گفتگو کا جو زیادہ تر مواد ہے وہ 2020 میں شائع ہونے والی ایک کتاب جس کے رائٹر ڈاکٹر سعد خان ہیں، یہ ایک محقق اور بیوروکریٹ ہیں، اور ان کی کتاب کا جو ٹائٹل ہے محمد علی جناح، دولت، جائیداد، وصیت۔ اس کتاب کے ضمن میں ہم قائد اعظم کے اثاثوں پر کچھ گفتگو کریں گے۔ عام طور پہ ناظرین، تاریخی کتب یا مضامین میں کسی بھی مصنف کی ذاتی رائے یا خیالات یقینی طور پہ حتمی نہیں ہو سکتے۔ ان میں پیش کیے گئے اعداد و شمار بھی کہہ لیجئے کہ انہیں مکمل طور پہ معتبر قرار نہیں دیا جا سکتا، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ اس طرح کی جو بھی آراء ہیں وہ اپنی تمام تر فنی پہلوؤں سے خامی یا اور دیگر وجوہات کی بنا پر اعتراضات جو بھی ان پہ ہوں، لیکن قابل توجہ ضرور ہوتے ہیں۔ چنانچہ اس ویڈیو کے بنانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہمارے ناظرین تک ایک نقطہ نظر اور ایک اینگل وہ ضرور آپ تک پہنچ سکے، اور قائد اعظم محمد علی جناح کے حوالے سے ان کی جو نجی زندگی ہے، جو ان کی خاص طور پہ جو ان کے معاشی جو طرز عمل ہے، اس پہ کچھ روشنی ہم ڈال سکیں۔ اگر ہم اس کتاب کے مندرجات کو درست مان لیں تو اس کے مطابق آج کل کی مالیت کے مطابق قائد اعظم محمد علی جناح کے جو اثاثے تھے یہ تقریباً 2 ارب ڈالر سے زائد یا 3.5 کھرب سے زائد بنتے ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح کا شمار ہندوستان کے امیر ترین افراد میں سے ہوتا تھا۔ سن 1900 میں جب پریزیڈنسی مجسٹریٹ کے طور پر ان کی ماہانہ تنخواہ اس وقت کے 1.5 روپے ہوتی تھی، ایک بہت بڑی رقم تھی، اور یعنی یوں کہہ لیجئے کہ ان کا معیار زندگی اس وقت سے ہی بہت شاہانہ رہا، حتیٰ کہ اپنے آخری دنوں میں بھی وہ انتہائی قیمتی 3 پیس سوٹ پہنا کرتے تھے۔ ریشمی ٹائی جو ایک بار استعمال کر لیتے دوبارہ کبھی نہیں کرتے تھے، اور مہنگی ترین جدید ماڈل کی گاڑیاں استعمال کرنے کے شوقین تھے۔ ایک بار تعطیلات کے لیے سری نگر کی ڈل جھیل گئے تو وہاں ان کی بیگم رتی نے فرمائش کی کہ وہ ایک ہفتے میں تیرتی ہوئی کشتی کی تزئین و آرائش پر کچھ رقم انہوں نے خرچ کی، جو تقریباً 50,000 روپے کے لگ بھگ تھی۔ یہ رقم اس وقت کی مالیت کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو کراچی یا لاہور کے پوش ایریا میں آج 4 کنال کا ایک بنگلہ مل سکتا ہے۔ قائد اعظم بمبئی کے ایک مہنگے ترین وکلاء میں شمار ہوتے تھے، اور اپنے اس پیشے سے انہوں نے جو دولت کمائی اس سے بھرپور سرمایہ کاری بھی کی تھی۔ 1920 کی دہائی تک ہندوستان کے 10 چوٹی کے امیر ترین اور سرمایہ دار عناصر میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ ان کے مبینہ اثاثوں کی ایک فہرست جو ہے ڈاکٹر سعد خان نے فراہم کی ہے۔ مثال کے طور پہ وہ بات کرتے ہیں قائد اعظم کی سرمایہ کاری کے بارے میں، اور جس میں انہوں نے 1926 میں بمبئی ٹاٹا اسٹیل اور ٹراموے کمپنی میں حصص کی سرمایہ کاری کی تھی، جو تقریباً 14 لاکھ روپے تھی۔ آج کی کرنسی کے اعتبار سے تقریباً 68 کروڑ روپے بنتی ہے۔ اس طرح قائد اعظم نے 36 برس کی عمر میں ہی مختلف کمپنیز کے حصص خریدنے شروع کر دیے تھے۔ انہوں نے بعض کمپنیوں میں 1,25,000 روپے تک کی سرمایہ کاری کر رکھی تھی۔ اسی طرح ایک مل کے تیسرے بڑے شیئر ہولڈر بھی تھے۔ 1927 تک قائد اعظم محمد علی جناح 11 بڑی کمپنیوں کے حصص کے مالک بن چکے تھے، اور انہیں
انہیں اچھی خاصی سالانہ رقم بطور منافع کے موصول ہوتی تھی۔ 1943 اور 45 کے درمیان آپ نے مختلف صنعتوں میں 8 لاکھ روپوں سے زیادہ کی سرمایہ کاری کی۔ قائد اعظم کی دیگر جو جائیداد ہے اس میں کراچی، بمبئی، دہلی اور لاہور میں پرائم لوکیشنز پر انتہائی قیمتی جائیدادیں قائد اعظم نے خرید رکھی تھی۔ اس سلسلے میں اگر بمبئی کی جائیدادوں کا ذکر کیا جائے تو ساحل سمندر پر 15,476 مربع گز پر ایک شاندار بنگلہ جو ساؤتھ کورٹ کہلاتا تھا انہوں نے 1916 میں سر آدم جی سے 1.25 لاکھ روپے میں خرید رکھا تھا۔ 1918 میں اپنی شادی کے موقع پر یہ بنگلہ انہوں نے رتی جنا یعنی اپنی اہلیہ کو بطور تحفہ دے دیا تھا۔ اسی طرح بمبئی میں لٹل گبز روڈ پر واقع ایک بنگلہ اور اس کے ساتھ 4 منزلہ عمارت مے فیئر فلیٹ خریدی، اس میں 8 فلیٹس تھے۔ یہ عمارت انہوں نے منوچہر رستم جی سے 3,08,000 روپے میں خرید کر کرائے پر چڑھا دی تھی۔ 1943 میں اس جائیداد کو 10 لاکھ روپے میں فروخت کر کے کراچی اور لاہور میں انہوں نے پھر جائیدادیں خریدیں۔ بمبئی میں مالابار ہلز کا علاقہ بڑا اہم علاقوں میں شمار ہوتا ہے۔ اس کے پوش علاقے میں 1936 میں قائد اعظم نے ایک پرانی عمارت گرا کر اطالوی کمپنی سے ایک عالیشان بنگلہ بنوایا جس پر اس زمانے میں 2.25 لاکھ روپے لاگت آئی تھی اور یہ تقریباً 3 سال سے زائد عرصے میں مکمل ہوا۔ اس عالیشان گھر میں 22 ملازمین مامور تھے اور مئی 1947 میں عراقی کونسل خانہ نے اسی مکان کو 18 لاکھ روپوں میں خریدنے کی پیشکش کی تھی، تاہم قائد اعظم کی چونکہ ڈیمانڈ زیادہ تھی انہوں نے اس کے 25 لاکھ روپے مانگے تھے۔ یہ جائیداد جو جناح ہاؤس کہلاتی ہے آج بھی پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک سفارتی تنازع کی شکل اختیار کر چکی ہے، چنانچہ چند سال پہلے تک اس کی مالیت کا تخمینہ تقریباً 40 کروڑ ڈالرز میں لگایا گیا تھا۔ اسی طرح قائد اعظم کی دہلی میں بھی جائیداد تھی۔ جناح منزل دہلی قائد اعظم نے 1938 میں 1 لاکھ روپے میں خریدی تھی، جہاں ان کے 19 ملازمین رہتے تھے۔ اس زمانے میں اس کا ماہانہ خرچہ 10,000 روپے ہوا کرتا تھا۔ 1947 میں قائد اعظم نے جناح ہاؤس دہلی بھارت کے چوٹی کے ایک صنعت کار اور ٹائمز آف انڈیا کے مالک کرشنا ڈالمیا کو 3 لاکھ روپوں میں یہ فروخت کیا تھا۔ آج کل یہ مکان ہالینڈ کے سفیر کی رہائش گاہ کے طور پر استعمال ہوتا ہے جس کی موجودہ مالیت کا اندازہ تقریباً 12 کروڑ ڈالر ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی کراچی میں جائیدادیں اس میں بھی ایک تفصیلات ہمارے پاس موجود ہیں۔ مثلاً 2.5 ایکڑ پر محیط جناح منزل انہوں نے 1943 میں 1,80,000 روپے میں خریدی تھی، جو اب عجائب گھر میں تبدیل ہو چکی ہیں اور یہاں پر قائد اعظم کے ذاتی استعمال کی اشیاء یہ دیکھی جا سکتی ہیں۔ کراچی میں قائد اعظم نے ملیر میں 12 ایکڑ کا باغ نواب آف بہاولپور سے خریدا تھا اور اسی طرح کے ماڑی میں ساحل سمندر پر 20 ایکڑ خرید کر اس میں ایک بڑا شاندار ہٹ بنوایا۔ ناظرین، بمبئی میں واقع قائد اعظم کے عظیم الشان بنگلہ کو جب بھارتی حکومت پاکستان کے حوالے کرنے پر تیار نہیں ہوئی تو پھر حکومت پاکستان نے محترمہ فاطمہ جناح کو اس کے بدلے میں متروکہ جائیداد محٹہ پیلیس الاٹ کر دیا تھا۔ اسے قصر فاطمہ بھی کہا جاتا تھا۔ 1999 میں اسے عجائب گھر میں تبدیل کر دیا گیا۔ اسی طرح آئی چندری گڑھ روڈ پر تقریباً 4 کنال پر مشتمل ایک کمرشل پلازا بھی قائد نے خریدا تھا، جسے بعد میں محترمہ فاطمہ جناح نے دادا بھائی کو فروخت کر دیا تھا۔ اپنی وفات سے 15 دن پہلے بھی انہوں نے میکلوڈ روڈ پر موجود آئی چندری گڑھ روڈ پر ایک کمرشل بلڈنگ تقریباً 10 لاکھ روپے میں خریدی تھی۔ یہ بلڈنگ 1 سال بعد محترمہ فاطمہ جناح نے ایک بینک کو 16 لاکھ روپے میں فروخت کر دی اور اسی عمارت میں آج اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک قائم ہے۔ اسی طرح کراچی کی جائیداد میں فریئر ٹاؤن کراچی میں 10 کنال کا ایک بنگلہ
قائد اعظم کی ممکنہ جائیدادوں میں شمار کیا جاتا ہے، جہاں آج کل پارک ٹاور نامی ایک پلازا قائم ہے۔ اسی فہرست میں سول لائن نمبر 1 میں 9 کنال کا ایک بنگلہ بھی آتا ہے۔ اب تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ لاہور میں قائد اعظم کی کچھ جائیدادیں تھیں، وہ کون سی تھیں۔ اس حصے میں سب سے پہلے مال روڈ لاہور پر 5.25 ایکڑ رقبے پر مشتمل 53 نمبر ایک بنگلہ تھا جسے جناح ہاؤس کہتے تھے۔ یہ 1,62,500 روپے میں خریدا گیا تھا۔ یہ سودا قائد اعظم کی جانب سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے جو والد ہیں، قاضی محمد عیسیٰ، جو قائد اعظم کے قریبی ساتھیوں میں شمار ہوتے تھے، یہ انہوں نے خریدا تھا۔ یہ آج کل کور کمانڈر ہاؤس بھی آپ جانتے ہیں کہ ابھی حال ہی میں پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما چیئرمین جناب عمران خان صاحب کی جب عدالت میں پیشی ہوئی اور اس موقع پہ پھر جب ان کی گرفتاری کا معاملہ ہوا تو اس سلسلے میں پھر عوام کی جانب سے ایک رد عمل کی کیفیت پیدا ہوئی اور انتہائی افسوسناک کچھ واقعات ہوئے، جن میں ایک اسی جناح ہاؤس جو کہ کور کمانڈر ہاؤس ہے آج کل، اس پر عوام نے دھاوا بھی بولا۔ اسی طرح یہ مال روڈ والی رہائش گاہ کے علاوہ لاہور میں ہی قائد اعظم نے 1945 میں نواب افتخار احمد ممدوٹ سے اچھرا میں 324 کنال اراضی خریدی تھی۔ اسی اراضی پر آج کل گلبرگ 2 اور گلبرگ 3 کے جو آبادیاں ہیں یہ قائم ہیں۔ لاہور ہی میں لبرٹی مارکیٹ میں 1.5 کنال کا ایک کمرشل پلاٹ اور اسی طرح انڈسٹریل ایریا میں 10 کنال کا پلاٹ بھی قائد اعظم محمد علی جناح کی جائیداد میں شامل تھا۔ قائد اعظم کے 12 بینک اکاؤنٹ بھی تھے، جن میں سے 4 برطانیہ میں تھے، اور تقسیم ہند کے بعد انہوں نے اپنے تمام کھاتہ جات حبیب بینک لمیٹڈ کراچی میں یہ منتقل کر دیے تھے۔ ان کی مالیت اس وقت 62 لاکھ روپے بتائی جاتی تھی۔ اسی طرح 2 فروری 1948 کو قائد اعظم نے بینک سے 61 لاکھ روپے قرضہ بھی لیا تھا، جس میں سے 35,35,000 روپے مسلم لیگ کے حوالے کیے گئے تھے، جبکہ 4 اگست 1948 کو انہوں نے خرابی صحت کی بنیاد پر بینک سے قرضے کی منسوخی کی درخواست بھی کی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے نہ صرف پورے 61 لاکھ روپے واپس بھی کیے، بلکہ بینک نے 1,07,658 روپے 12 آنے کا سود بھی وصول کیا تھا۔ تو اس سے بہت ساری چیزیں ایسی واضح ہوتی ہیں جو قائد اعظم کی ذاتی زندگی کی ڈسپلنڈ ہونے کی ایک واضح مثال ہے۔ اسی طرح پیسے کے معاملے میں وہ بہت زیادہ محتاط بھی تھے اور اس سلسلے میں کسی قسم کی کوتاہی جو تھی وہ برداشت نہیں کرتے تھے۔ قائد اعظم کی بطور گورنر جنرل تنخواہ کے حوالے سے عمومی طور پہ بہت سارے مغالطے پائے جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک بڑا مغالطہ تو یہ ہے کہ قائد اعظم محض 1 روپیہ ماہانہ تنخواہ لیتے تھے، جبکہ اگر ڈاکٹر سعد خان کی کتاب اور دیگر بہت سارے ایسے شواہد موجود ہیں جو کہ مورخین کے دسترس میں ہیں، ان کی روح سے اگر دیکھا جائے تو قائد اعظم کی ماہانہ تنخواہ 10,416 روپے 10 آنا تھی۔ اس میں سے 6,112 روپے ٹیکس کٹوتی کے بعد قائد کو 4,304 روپے 10 آنا ماہانہ ملتے تھے۔ اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ناظرین، جو عوام الناس میں عمومی طور پہ اور یہ خاص طور پہ سوشل میڈیا میں پائے جانے والی بہت ساری ایسی غلط فہمیاں ہیں، ان کا تدارک ہو سکتا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح اپنے مالی معاملات میں بہت محتاط بھی تھے اور بہت زیادہ ذمہ دار بھی تھے۔ قائد اعظم کی وصیت اور ترکے کی اگر بات کی جائے تو ڈاکٹر سعد خان کی اس مذکورہ کتاب کے بقول قائد اعظم نے اپنی وصیت 30 مئی 1939 کو اس وقت کے جو مروجہ اسماعیلی شیعہ قوانین کے تحت لکھوائی تھی۔ اس کے 2 حصے تھے۔ پہلا حصہ خاندان کے افراد سے متعلق ہے،
جبکہ دوسرا بر عظیم پاک و ہند کے متعدد تعلیمی اداروں کے نام اپنی وراثت کو وقف کرنے سے متعلق ہیں۔ ان اہم تعلیمی اداروں میں اسلامیہ کالج پشاور، سندھ مدرسۃ الاسلام کراچی، مسلم یونیورسٹی علی گڑھ اور انجمن اسلام اسکول بمبئی، عربک کالج نئی دہلی اور یونیورسٹی آف بمبئی جیسے ادارے شامل تھے۔ اس کے علاوہ کہا یہ جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے رشتہ داروں کا حصہ بھی مقرر کیا تھا، لیکن یہ معلومات جو ہیں شاید اب تک پوری طرح سے ان کی تصحیح نہیں کی جا سکی ہے یا ان کو ثابت نہیں کیا جا سکا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مثال کے طور پہ اگر ہم آپ سے شیئر کریں کہ حالیہ برسوں میں بھی ہم دیکھتے رہے ہیں کہ قائد اعظم کے ایک نواسے اسلم جناح جو تھے وہ بڑی قسم پرسی کی زندگی گزارتے رہے اور عمومی طور پہ حکومتی وظیفوں کے محتاج بھی رہے ہیں۔ اس لحاظ سے یہ جو بات ہے کہ انہوں نے اپنے رشتہ داروں کا حصہ بھی مقرر کیا ہوا تھا، یہ ابھی تحقیق طلب ہے۔ 17 نومبر 2021 کو ناظرین سندھ ہائی کورٹ نے بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح اور آپ کی ہمشیرہ فاطمہ جناح کے چھوڑے گئے بہت سے قیمتی اثاثوں اور سامان کی تحقیقات کے لیے اور ان کا تعین کرنے کے لیے کمیشن بنانے کا حکم جاری کیا تھا۔ روزنامہ ڈان جو کہ ایک موقر انگریزی اخبار ہے، اس کے مطابق جسٹس ذوالفقار احمد خان کی سربراہی میں سندھ ہائی کورٹ کے سنگل جج بینچ نے یہ نشاندہی کی تھی کہ تقریباً 50 سال پرانے مقدمے میں تفصیلی جائیدادوں، جن میں کاریں بھی شامل ہیں، جن میں شیئرز، ان میں زیورات اور بینک بیلنس، یہ ابھی ان کا تعین کرنا باقی ہے۔ اسی طرح اس میں یہ بھی نشاندہی کی گئی تھی کہ اس سے قبل سامنے آنے والی کئی دیگر اشیاء جو ہیں وہ اب غائب ہو چکی ہیں۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو قائد اعظم محمد علی جناح جو ہیں ان کے مالی معاملات کی حوالے سے ہمیں جو چیزیں اخذ ہوتی ہیں وہ یہ ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح ایک متمول شخصیت تھے، اور دوسری بات جو ہمارے ذہن میں یہ سامنے رہنی چاہیے کہ وہ محض ایک وکیل ہی نہیں تھے بلکہ ایک انتہائی اچھے اور بہترین کاروباری انسان بھی تھے۔ ان میں جمالیاتی حس بھی اپنی انتہا کو موجود تھی۔ قائد اعظم وسیع و عریض مکانات کا شوق رکھتے تھے۔ انہوں نے ایسے مکانات نہ صرف جنوبی ایشیا کے اہم شہروں بمبئی، دہلی، لاہور اور کراچی بلکہ لندن میں بھی خریدے تھے۔ اسی طرح قائد اعظم اپنی نجی زندگی میں دیانت داری کے جس اعلیٰ مقام پر فائز تھے، ہمیں اس کا اندازہ ڈاکٹر سعد خان کی اس کتاب سے بخوبی ہوتا ہے۔ اس میں قائد اعظم کی جائیداد اور ان کے تمام جو ٹیکس اور آڈٹ کی جو تفصیلات فراہم کی گئی ہیں، یہ میرا خیال ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح پر ایک بہت مستند ایک اضافہ کہی جا سکتی ہیں۔ پاکستان ایک خطیر رقم ٹیکس کی مد میں حکومت پاکستان جو تھے یہ قائد اعظم سے یہ وصول کرتی تھی۔ اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو قائد اعظم کی شخصیت کا یہ میری نظر میں ایک اور مضبوط پہلو جو ہے وہ اجاگر ہوتا ہے۔ کتاب کے مصنف ڈاکٹر سعد خان کی رائے یہ ہے کہ قائد اعظم کی کراچی میں کئی اور جائیدادیں بھی تھیں جنہیں کاغذات غائب کر کے یا ان میں پھر جعلی طور پہ رد و بدل کر کے مختلف لالچی افراد نے ہتھیا لیا تھا۔ اس لیے ان جائیدادوں کا اب سراغ لگانے کے لیے باقاعدہ طور پہ ایک کمیشن بنایا جانا چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ ڈاکٹر سعد خان کی اس بات میں خاصا وزن ہے، اور اگر واقعی ایسا ہوا ہے تو پھر اس سلسلے میں یہ پھر ہماری قومی ذمہ داری بنتی ہے کہ ارباب اختیار اور اسی طرح NGOs اور دیگر جو لوگ ہیں جو قائد اعظم محمد علی جناح بطور ایک پاکستان کے بانی کے یہ ان کا حق بنتا ہے کہ اس چیز کی تحقیق کی جائے۔
اس کتاب کے حوالے سے ایک اور چیز جو ہمیں محسوس ہوتی ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح ایک دور اندیش رہن سہن رکھنے والے اور پروقار طریقے سے اپنی زندگی اور اپنی بقا کے تمام لوازمات رکھنے کا احساس رکھتے تھے. اسی طرح وہ رشتے نبھانا بھی جانتے تھے. انہیں تعلیم سے بھی محبت اور لگاؤ تھا. اس کتاب سے اس چیز کا بھی اندازہ ہوتا ہے. کتاب میں بیان کیے گئے بے شمار واقعات اور بڑی قریبی تحقیق پر مبنی ابواب اس بات کی غمازی کرتے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح ایسے بہت سارے اوصاف سے بہرہ مند تھے جو عام آدمی کی نظروں سے اوجھل یا پوشیدہ رہے تھے. شاید بہت کم لوگوں کو علم تھا کہ قائد اعظم محمد علی جناح کا شمار جنوبی ایشیا کے چوٹی کے 10 امیر ترین سرمایہ کاروں میں سے ہوتا تھا. اور ناظرین، اہم بات یہ ہے کہ یہ دولت اور یہ جو جائیداد یہ قائد اعظم محمد علی جناح نے کسی چوری یا ڈاکے یا کسی کو لوٹ مار کر کے، کسی کا حق غصب کر کے یا قومی دولت کو ہتھیا کر نہیں حاصل کی تھی، بلکہ یہ سراسر ان کی پوری زندگی کی سخت محنت اور ڈسپلن کا نتیجہ تھی، جو ان کی دیانت، لگن اور ذہانت کی وجہ سے یہ سارا اثاثہ اور سرمایہ انہوں نے کمایا تھا. ان کی دولت کا ذریعہ صرف قانون کا پیشہ ہی نہیں بلکہ متحدہ ہندوستان کی چوٹی کی صنعتوں کے حصص اور جائیداد میں کی گئی سرمایہ کاری کا نتیجہ بھی تھی. قائد کی دولت، ان کی جائیداد کا یہ تجزیہ ہمیں ان کی شخصیت کے ایک مختلف پہلو کے اندر کھوج لگانے کی طرف مہمیز دیتا ہے. اس لحاظ سے یہ کتاب ایک اچھا اضافہ کہی جا سکتی ہے. امید ہے ناظرین اس حوالے سے آپ آج کی اس ویڈیو کو پسند فرمائیں گے. اور ایک اور بات جو میں اس کتاب کے حوالے سے وہ میں گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ بانی پاکستان کا اپنی وصیت میں تعلیمی اداروں کے لیے ایک بہت خطیر رقم وقف کرنا اور چھوڑنا یہ اس بات کا کھلا ثبوت ہے کہ وہ مکمل ترکہ نسل در نسل منتقل کرنے کے قائل نہیں تھے، بلکہ ان کے نزدیک علم کا حصول ہر خاص و عام کی ضرورت تھا اور یہ ان کا بنیادی حق تھا. اسی طرح ہم آج کی اس ویڈیو کے حوالے سے میں یہ بھی کہوں گا کہ قائد اعظم سے منسوب امارات جیسے وزیر مینشن ہے یا زیارت ریزیڈنسی ہے، اسی طرح مزار قائد وغیرہ، ان کے حوالے سے بھی ان کی جو مختصر تاریخ ہے وہ اس کتاب میں بطور ضمیمہ کے یہ ہمیں ملتی ہیں. آج کے لیے اتنا ہی. قائد اعظم پر یہ اہم معلومات یقیناً آپ کے لیے بہت آپ کے علم میں اضافے کا باعث بنے گی. اجازت چاہتا ہوں. انشاءاللہ العزیز اسی طرح کی اور ویڈیوز کے ساتھ ہم دوبارہ حاضر ہو کے اسٹوریا ٹی وی کو دیکھتے رہیے، اس پہ اپنا فیڈ بیک بھی دیتے رہیے اور ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور ہماری غلطیوں، کوتاہیوں اور کمیوں کا اس کا نشاندہی بھی کیجیے تاکہ ہم مزید بہتر اپنے آپ کو کر سکیں. غازی محمد عبداللہ آپ سے اجازت کا طلبگار ہے. اللہ نگہبان.